السلام علیکم۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب اسمبلی میں پاکستانی فوج کے حق میں ایک قرارداد پاس کی گئی، اور اس سے پہلے رضا ربانی سینٹ میں بیان دے چکے ہیں کہ نظام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بہت نقصان ہوگا جمہوریت کو کیا خطرہ پیش آ گیا؟ اچانک کیا ہوا پاکستان میں؟ حامد میر کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور فوکس حامد میر کے اٹیک کے اوپر ہی رہنا چاہیے تھا۔ آج وہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے، لیکن بعد میں کنٹروورسی کچھ ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ وہ بیچارہ جس کو 6 گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کا سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا ایشو سامنے آ گیا، وہ ہے جیو ورسز ISI کنٹروورسی، اور اس میں جیو کی ایک ایڈیٹوریل مسٹیک کا بھی دخل ہے کہ وہ اوور ڈو کر دیا اس ایشو کو، اس ایلیگیشن تک ہی رہنے کی بجائے وہ لگا یہ تاثر یہ آ گیا کہ ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور پھر وہ معاملہ فوری طور پر سنبھالا بھی نہیں جا سکا۔ سنبھالا میرے خیال میں یقیناً جا سکتا تھا، اور وہ چلتا ہی گیا، اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کمپلینٹ آ گئی۔ اب اس کے بعد سے میڈیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ الزامات عائد کر رہا ہے جیو کے خلاف۔ شاید ان کی کوشش یہ ہے کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لٹا لیا جائے اس کو۔ علماء کرام کا ہم رول دیکھیں تو میں یہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آدھا وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ بہت اچھا شاباشی، اور آدھا وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بڑا کفر کیا۔ تو اب ان میں سے آدھے تو درست ہو سکتے ہیں، 100% تو درست ہو نہیں سکتے، وہ خود سے طے کر لیں کہ صحیح والا گروپ کون سا ہے اور غلط والا کون سا ہے۔ ہمیں سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک لائن ہوتی ہے جس کے آگے آپ کو اپنی لمٹ ڈرا کر لینی چاہیے کہ یہ رول ہے ہمارا، اس سے آگے نہیں جانا۔ میرے خیال میں ہم سب کو، سارے اداروں کو بھی، میڈیا کو بھی، ہم جرنلسٹ کو، اینکرز کو بھی اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن وہ بات نہیں ہونی چاہیے جس سے پروفیشن کا نقصان ہو جائے۔ اسی میں بھلا ہے کہ پروفیشن بھی چلے اور خرابیاں جو ہیں، کمزوریاں اور خامیاں جو ہیں اس کو بھی دور کر لیا جائے۔ آج جو بہت سی خبریں سامنے آئیں اس میں ایک تو رضا ربانی والی وہی میں سٹیٹمنٹ اس کا آج کے پروگرام میں ڈسکس کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے اگر نظام بدلنے کی کوشش کی گئی، تو کیا ایسے امکانات یا خطرات موجود ہیں؟ دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملٹیپل ووٹس جنہوں نے ڈالے تھے الیکشن 2013 میں، جو رپورٹس آئی تھیں کہ بعض جگہوں پہ ایک شخص نے 500 ووٹ ڈالے، یا بعض شخص نے 5-7 ووٹ ڈال دیے اور اس کا ریکارڈ نادرا کہ اس کے جو CNIC نمبر ہے اس سے بھی میچ نہیں کر رہا۔ اب یہاں دو سوالات سامنے آئیں گے کہ ایکشن کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ملٹیپل ووٹس ڈالنے والے جس کی قانون میں سزا 3 سال ہے اس کے اوپر تو عمل کریں، لیکن جس نے ملٹیپل ووٹس ڈلوائے ہیں اس کے اوپر کیا کریں گے؟ کیونکہ PTI اتوار کو دوبارہ مظاہرہ کرے گی، May 11 کو بھی انہوں نے کیا تھا، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ROs نے ریگنگ کروائی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو یہاں دوسرا سوال دوبارہ سے سامنے آ جائے گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، نعیم الحق صاحب تحریک انصاف سے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویری وارم ویلکم جی۔ سعید غنی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے؟ رضا ربانی نے یہ جو کہا کہ سسٹم میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے، کیا ایسے خطرات موجود ہیں؟ دیکھیں، سینٹ میں آج کافی بات ہوئی ہے اس پر، اور میں نے بھی تقریر کی ہے، فرحت اللہ بابر نے کی ہے، اعتزاز احسن نے کی ہے۔ اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ زیادہ تھے، پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیں عبدالرؤف صاحب، انہوں نے بھی کی ہے۔ تو ہمارا دیکھیں موقف بڑا کلیئر ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے شروع میں کہا کہ حامد میر صاحب پر ایک اٹیک ہوا، اس پر سب نے افسوس کا اظہار کیا، سب نے مذمت بھی کی اور ان کے لیے دعا بھی کی، اور اب اچانک سے حامد میر صاحب کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ اچانک اگر وہ بیچارہ چلے گئے ہیں کمیشن میں تو یاد آ گیا کہ وہ زخمی ہے ابھی تک، ورنہ ادروائز اس کو لوگ بھول گئے اس واقعے کو۔ اس کے بعد ہم یہ ISI کا جو ایشو آیا اس پہ ہم چل پڑے، اور پھر ISI کے بعد یہ جو مارننگ شو میں ان کا ہوا اس پہ ہم چل پڑے۔ اب اس میں خطرناک بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب حامد میر کے بعد جیو نے جب کیا تو ہم سب نے کہا کہ جیو کی ہم نے مذمت بھی کی، اور ہم نے کہا کہ انہوں نے اوور پلے کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، ہر شخص نے برا بلا کہا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ انہوں نے اوور پلے کیا اس کو، کہ جو دوسری طرف سے سارا کچھ کیا گیا کہ جس طرح جیو کی بیشنگ ہوئی، ساری چیزیں ہوئی۔ اب خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے وہ بلاسفیمی لا کا استعمال ہو رہا ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ درخواست لے کے جاتے ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ آرڈر جاری کر دیتی ہیں کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ توہین رسالت کے قانون کے تحت FIR کر دو۔ پتہ نہیں 25-30 شاید FIR بھی ہو چکی ہوں گی، ہزاروں لوگ درخواست لے کے چلے گئے۔ اس ماحول میں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے شیخو پورہ میں ایک شخص کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ ہوا، وہ گرفتار ہوا، تھانے کے اندر حوالات میں تھا، ایک شخص آیا اس نے اس کو بھر دیا حوالات کے اندر ہی۔ جہاں ایسے جنونیت ہو جس ملک میں، جس معاشرے میں، وہاں اگر آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس بات پر، سلمان تاثیر کو اس کے گارڈ نے مار دیا، وہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، اور اس کے بھی ساروں کو معلوم ہے کہ اکسانے والے اور کہنے والے کون تھے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں
جیو کے ساتھ یا جیو نے جو کچھ کیا، ہم سے بڑا وکٹم جیو کا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مخالف جیو کا کوئی نہیں ہے، لیکن صرف ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دوسرے آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے؟ نہیں، دیکھیں حالات جس طرح جا رہے ہیں، جس طرح کے لوگوں کو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے، جس قسم کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، جس قسم کی سچویشن ڈیولپ کی جا رہی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی اور طرف چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جو لے کر آ رہے ہیں ان کے بھی ہاتھوں میں نہ رہے. پھر اچھا، شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ کو وارم ویلکم کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، پتہ نہ چل رہا، کیونکہ خبروں کے بعد ایک چیز دیکھتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ معاملات میس اپ ہو رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا کرائسس زیادہ پہلے سے ہو گیا، پولیو ایک دم ہم امبیرسنگ سچویشن فیس کر رہے ہیں. کرکٹ میں 4 چیئرمین پچھلے 15 دنوں میں بدل کے جا چکے ہیں. کوئی لگتا نہیں ہے کہ ہم سنبھال سکتے ہیں معاملات. ایک ڈیسیجن لینے کی پوزیشن نہیں، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں ہم لگا سکے. کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سڑکوں پہ ہیں، جماعتیں آپ کی اتحاد میں آ رہی ہیں، اپوزیشن والی، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ایشوز کو آپ نے اکٹھا کر دیے. اگر آپ کرکٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں تو عدالتوں کے فیصلے ہیں، ایک فیصلہ آتا ہے، دوسرا فیصلہ آتا ہے. بہرحال وہ فیصلے اب ہیں. آپ نے پہلی جگہ پہ تو اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا. عدالت نے تو فیصلہ پہلے کیا تھا، آپ نے دوبارہ ان کو لگایا. عدالت نے پھر فیصلہ کیا، پھر لگایا. آپ کیا کریں گے؟ جو پہلے کہا تھا فیصلہ، اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی، اور پھر حکومت اپنا پروگیٹو استعمال کیا اور نیا چیئرمین لگایا، جو کہ حکومت کا حق ہے. بہرحال پھر عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ پھر لگائیں گے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ذکاء اشرف صاحب کو خود ہی، کیونکہ وہ کسی میرٹ کی بنیاد پر یا کسی پر نہیں آئے تھے، یہ ہر حکومت کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھتی ہے لے کر آئے، جو اس ادارے کو بہتر چلا سکے. تو انہوں نے کچھ اس میں اثر یہ لیا ہے کہ شاید وہ ذاتی بات ہے. ذاتی بات نہیں ہوتی، یہ پولیٹیکل گورنمنٹس میں یہ ہوتا ہے. بہرحال اس کا فیصلہ قانون کے میرا ویسے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اس کنٹروورسی سے نکل جائیں کہ کون سا لگانا ہے. گو فار میرٹ. 3-4 دفعہ امبیرسنگ سچویشن پیش آ گئی، آگے چلے جائیں. ابھی دیکھیں میرٹ کیا ہوتا ہے. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے، جس شخص کو بہتر سمجھتی ہے، جو ڈیلیور کر سکتا ہے. آخر جواب دے تو حکومت نے ہونا ہے نا. تو اگر آپ کی مرضی کا آدمی نہیں ہوگا جس کو آپ سمجھتے ہیں، اگر اس میں خرابی ہے تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک شخص کو لایا گیا، حکومت سمجھتی ہے شاید وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کو عدالتی حکم سے ہٹا دیا گیا. تو بہرحال یہ اگر فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں تو پھر ہوتے رہے. میرا نجم صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایک صاحب کو سی بی آر کا چیئرمین لگایا گیا تو میں نے کہا یار بڑا بھلا مانس آدمی ہے. تو اس کے ممبر نے کہا کہ ایک بندہ جس کو 5 وقت کا نمازی ہو، گاڑی چلانی نہ آتی ہو، تم ڈرائیور بھرتی کر لو گے. تو یہ وہی والا سوال یہاں پہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو ہی شوڈ نو اباؤٹ دی کرکٹ گیم ایز ویل. پی سی بی جو ہے جی ایک مینجمنٹ کا ایشو ہے. اگر وہ اہل نہیں ہے نظم سیٹھی صاحب، تو کسی اور شخص کو لگا دیا جائے گا. لیکن یہ پروگیٹو جو ہے یہ حکومت کا رہنا چاہیے، میری یہ گزارش. آپ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، میں اس پہ صرف میرا خیال ہے کہ شاید کو شاید تفصیل کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں، پی سی بی کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. جب پہلی مرتبہ ذکاء اشرف صاحب کو چیلنج کیا گیا تھا تو وہ الیکٹڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ الیکٹ ہوئے جو ان کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق سے. ان کا جو الیکشن تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو پہلے فیز میں وہ کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو ہے وہ غلط کیا گیا، آپ کا جو الیکشن میں غلط ہوا ہے. پھر وہ گئے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. پھر جو یہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا تھا. سسپینڈ کر کے پھر انہوں نے اس کو لگایا. تو یہ وائلیشن انہوں نے کی ہے. صدر سے بھی اختیار لے کے اپنے پاس لیا ہے، وہ کافی کچھ کرنا پڑا انہیں. اس طرح سے ہوا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جس کو حکومت سمجھے گی وہ ایسا نہیں ہے. ان کا اپنا ایک آئین ہے، اور آئین بھی بنائے. آئی سی سی نے اپنے کچھ رولز نہیں بنائے تھے کہ آپ الیکٹڈ لوگ ہوں گے. اس طرح نعیم صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ بھی اس کے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں یوں کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میڈیا کا حوالہ اور انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے یا کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اگر ان کو کنٹرول کرنے والے ادارے صحیح طور پر آئین یا قانون کے مطابق چلتے تو یہ معاملات اس حد تک شدت اختیار نہ کرتے. اگر پیمرا اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتی تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید کرائسس اس حد تک سنگین نہ ہو جاتا جہاں اب پہنچ چکا ہے. اگر الیکشن کمیشن جس کے چیئرمین فخر الدین ابراہیم، وہ جب سے الیکشن ہوا ہے اس وقت سے وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حقائق کا علم ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ جی آپ جو بھی دیکھیں اس پر آواز نہ اٹھائیں. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر فخر الدین ابراہیم صاحب وہ قوم کو جواب دہ ہیں
کہ وہ بتائیں کہ انتخابات میں اگر کچھ دھاندلی ہوئی تھی تو کیا ہوئی تھی، یا ان کے علم میں کیا کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑے احترام کے ساتھ ایک سوال پوچھ لوں، اس تمام کنٹروورسی میں آپ کا نقطہ آغاز یہ تھا کہ پول ڈگنگ ہوئی، آروز نے اور افتخار چودھری نے یہ کام کیا، ابھی لگتا یہ ہے کہ ایک جیو ورسز آئی ایس آئی کنٹروورسی ہوئی ہے، جی لائن کے اس طرف دو لوگ کھڑے اور آپ آئی ایس آئی والی سائڈ پہ کھڑے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ نہیں، میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس بات کی مذمت کرتی ہے، اور پی ایم ایل این بھی اور پیپلز بھائی اس کوریج کو تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ جو 8 گھنٹے تک آئی ایس آئی پہ الزامات لگائے گئے نا، اس کی مذمت کی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے کیونکہ ایک قدم شاید اور آگے لے لیا ہے، اس کی وجوہات عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کی تھی، اور آپ کو یہ نہیں لگا کہ جو بیلنسنگ ایکٹ چاہیے تھا آپ سے، وہ بیلنسنگ ایکٹ اگر نون لیگ سے میں شکوہ کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کر سکے بعض معاملات میں، تو آپ کی جماعت بھی نہیں کر سکی؟ بیلنسنگ ایکٹ نہیں، آپ الزامات کو اس نتیجے پر نہیں لے جاتے کہ آپ کہیں کہ کسی کو تالا لگا دو، اس کو بند کر دو، اس کو اٹھا لو، یہ تو پھر یہ تو ہم نے اس بیلنس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا، کس کے متعلق کہا ہے؟ آپ کے تمام جو پروٹیسٹ ہیں وہ تو یہی انڈیا دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور عباسی صاحب بھی جانتے ہیں اور غنی صاحب بھی جانتے ہیں کہ جب لوگ نکلتے ہیں، نوجوان لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ تالہ بندی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ تالہ بندی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس کی تالہ بندی؟ جیو کی؟ نہیں، بالکل نہیں کر رہے۔ میں واضح طور پہ پارٹی کی پالیسی کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم جیو پر پابندی لگانے کے خلاف ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جیو ٹیلی ویژن چینل کو بند کیا جائے، اور مجھے دونوں حضرات میرے بھائی جو بیٹھے ہیں یہ بھی اس بات پر اتفاق کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اور ایک اور تقریر میں بھی یہ بات کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ادارے ہیں، جو اہم قومی ادارے ہیں، اور جیو کا جہاں تک سوال ہے، 54% مارکیٹ ان کے اختیار میں تھی، ان کو اپنے اختیارات کا یا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے روکا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی معقول مطالبہ ہے۔ دوبارہ میں عباس صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ رضا ربانی کا سٹیٹمنٹ، سسٹم میں تبدیلی کی کوشش کی گئی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور پنجاب اسمبلی نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے فوج کے حق میں قرارداد پاس کی۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ فوج اور حکومت کے مابین کیا چیزیں؟ فوج حکومت کے مابین کوئی بات نہیں ہے، جو باتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے ذمہ داری کے ساتھ ان معاملات کو نبھانا چاہیے، اور یہاں دو فریق نہیں ہیں۔ یہ جو ایک قسم کا تاثر سے زیادہ بڑھ کر بلکہ جو نظر آتا ہے کہ دو فریق بن گئے۔ سچویشن ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ایک لائن ڈرا ہو گئی، ایک کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں۔ ایک جیو ہے اور ایک انٹیلیجنس کے ادارہ ہے، اور ان کے درمیان ایک خلیج ہے، بڑھتا جا رہا ہے، جس کو بڑھایا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی دو فریق نہیں ہے۔ اگر غلطی جس سے بھی ہوئی، اگر جیو نے ایسے الزامات لگائے جس سے ایک قومی ادارے پر اثر پڑتا ہے، تو یقیناً پیمرا بھی موجود ہے، دیگر طریقے بھی موجود ہیں۔ خود ایتھکس کا تقاضا یہ ہے، جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو خود اس چیز نوٹس لینا چاہیے، اور ان کے خلاف کارروائی، میں یہ نہیں کہتا کہ بند کر دیں، لیکن ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر انٹیلیجنس کے ادارے پر ایک الزام لگایا گیا تو اس کی ثبوت مہیا کرنا چاہیے تھا۔ رضا ربانی کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ نظام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو سنگین نتائج ہوں گے؟ یہ کیوں کہنا رضا ربانی صاحب سے پوچھیں، یہ اکثر کہا جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا خطرہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا خطرہ ہے۔ پنجاب اسمبلی کو کیوں قرارداد پاس کرنی پڑی؟ دیکھیں، قراردادیں پیش کر دی جاتی ہیں اسمبلیوں میں، ان کے اوپر بحث بھی ہو جاتی ہے۔ اب ایک قرارداد اگر پاس کی جائے کہ ہم فوج، مجھے پتہ نہیں کیا قرارداد پاس ہوئی ہے، لیکن کوئی اس قسم کی ہوئی ہوگی کہ ہم پاکستان فوج کے شانہ بشانہ ہیں، تو یہ ہر پاکستانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بریک کا پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں نہیں اس میں تو دو رائے ہے جی، میں تو بار بار کہتا ہوں پاکستانی فوج میں کام کرنے والے اسی قوم کے بیٹے ہیں، یہ ڈویژن کرتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ ہے نہیں، یہاں کوئی دو فریق نہیں ہے۔ اگر ایسی قرارداد ہوتی ہے تو اور مطلب نہ لیا۔ حامد میر کے اٹیک کے بعد میں بریک میں جاؤں گا، جواب واپسی پہ لوں گا۔ آپ ہی کے کسی وزیر کا بیان تھا جس نے کہا تھا کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کے پاس آ گئے ہیں، اور اگلے دن آرمی چیف آئی ایس آئی ڈائریکٹوریٹ میں کھڑے تھے تو آپ لوگوں کا بیان پھر دوسرا آ گیا تھا۔ میں بیلنسنگ ایکٹ اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو پولیٹیکلی ایشوز کو ایک مناسب طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے کہ دونوں کی جو سنوائی ہو جائے۔ بریک لے لوں، واپسی پہ جواب دے دوں۔ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. نعیم صاحب, الیکشن کمیشن نے وہ ریکارڈ مانگا ہے نادرا سے اور الیکشن ٹرائبیونل سے جنہوں نے 1 سے زائد ووٹ ڈالے تھے ان کو سزا دینے کے لیے. اب آپ کی جماعت کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ اتوار کو مظاہرہ کریں گے تو آپ مطالبہ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا مطالبہ بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ انتخابی عمل میں وہ تبدیلیاں لائے جائیں جس سے مختلف سیاسی جماعتوں کی, عوام کی اور قوم کی شکایات دور ہو سکیں. جس طرح اس طریقے پیدا ہوئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 400 سے زیادہ پٹیشن داخل کی گئی ہیں, نون نے بھی کی ہیں, پیپل پارٹی نے بھی کی ہیں, ہم نے بھی کی ہیں اور بھی کی ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ نے چند لوگوں کو پکڑا کہ جی آپ نے 100 ووٹ دیے, 50 ووٹ دیے آپ کے کارڈ پہ, ان کو آپ نے سزا دے دی 3 سال کی, ان سے متعلقہ آ رہے ہو اس کو بھی مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے قدم اٹھایا ہے کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے تھرو کچھ ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جن سے ہمیشہ کے لیے یہ بات یقینی ہو جائے کہ جو انتخابی عمل ہے یہ مکمل طور پہ شفاف ہوگا. آپ پارلیمنٹ کو گرانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ جن جماعتوں سے مل رہے ہیں بعض اوقات یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے, اور آج کل لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں, ہم پیپل پارٹی ٹویٹ کر رہے ہیں لوگ, رضا ربانی سینٹ میں بول رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے ہیں. ہم بالکل اس بات کے خلاف ہیں کہ اس نظام میں ہم سمجھتے ہیں نظام کی بہتری کی تو کوشش ہونی چاہیے, گرانے کی کوشش جو ہے وہ کوسچنیبل. جو اس وقت حکومت موجود ہے, عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنا میعاد پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, یہ کہہ چکے ہیں, وہ خود کہہ چکے ہیں. ہمارا جو اعتراض ہے وہ ہے انتخابی عمل پر, طریقہ کار پر, جس سے یہ پیچیدگیاں, یہ دشواریاں اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس سے قوم میں بے چینی پھیلتی ہے, جس سے قوم کو صحیح معنی میں پاکستان کے عوام کو اپنی رائے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ ہے اصلی مسئلہ. اسی لیے ایک الیکشن کمیشن کا ایک آزاد ہونا, ایک مضبوط اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا, انتخابی عمل جس میں الیکٹرانک ووٹنگ وغیرہ وغیرہ شامل ہے, آروز کا جو رول ہے اس کو اثر نو کرنے کی ضرورت ہے. سعید غنی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ کے پیچھے کوئی قوتیں ہیں؟ کیونکہ اتحاد پاکستان میں تبھی بنتے رہے, آئی جی آئی سمیت, چاہے نون لیگ والے برا مان جائیں, لیکن وہ اسی وقت بنتے رہے جب وہ دوست ہمارے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ چلو بھی کام کرو. نعیم صاحب نے ابھی تو واضح طور پر کہا نا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے, لیکن ان کے کئی تضادات ہیں اسٹیٹمنٹس کے اندر جو پہلے آئے ہوئے ہیں. جلسہ ہونے سے پہلے ان کا یہ تھا کہ جی ہماری وہ 4 حلقوں میں آپ ہم ویریفیکیشن کرا دیجئے, اور ساتھ جب لوگوں نے پوچھا کہ 4 کا ہو جائے گا تو کیا, انہوں نے کہا 4 کا جب آئے گا نتیجہ تو پتہ چلے گا کہ ٹرینڈ کیا ہے. اگر 4 میں ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پورے الیکشن یہ ہیں, اور پھر ان کے پورے مینڈیٹ کے اوپر بڑا سوال اٹھ جائے گا. یہ باتیں کہی ہیں ان کے لوگوں نے خود. اب دیکھیں, بنیادی طور پر جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بری بات نہیں ہے, اس پہ کسی کو شاید کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے, نہیں, ریفارمز پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, پی ایم ایل این کو بھی شاید نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. ان کے کسی بندے سے میں نے سنا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہے. بنیادی طور پر ہیئرنگ ہونی چاہیے, ججمنٹس آ جانی چاہیے, جو ان کے اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو فیصلے ان پہ ہو جانے چاہیے. نہیں ہو رہے, الیکشن ٹریبیونل فیصلے نہیں کر رہے, یہ ہائی کورٹ گئے وہ نہیں کر رہے ہیں, سپریم کورٹ گئے یہ وہ نہیں کر رہے. اب کیا کریں؟ یہ راستہ نہیں جو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر اس بنیاد پر آپ احتجاج کرو گے کہ جی ہمارے کیسز کی تاریخیں نہیں لگ رہی ہیں یا ہمارے مرضی کے فیصلے نہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج یہ فیصلہ اناؤنس کیا ہے, یہ فیصلہ آج سے 6 ماہ پہلے بھی نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف سے ڈیسیژن کیوں نہیں ہے, اس کی انٹینشن کیا؟ نہیں, میں دیکھیں, میں 4 حلقوں میں تھم امپریشن ویریفیکیشن میرے خیال میں ہو جاتی تو کوئی برائی نہیں تھی, ان کے ہاتھ سے وہ جواز چھن جاتا. میری عرض تو سنیں, میں نے کہا نا ان کی باتیں ٹھیک ہیں, میں اس پہ تو انکار نہیں کر رہا. لیکن وہ ہو کیوں نہیں رہا؟ زیادتی کر رہے ہوں گے, چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں, بدنیتوں کے میں یہ بھی مان لیتا ہوں, لیکن کیا یہ طریقہ ہے؟ اب دیکھیں نا, اس ملک میں لاکھوں لوگوں کے مقدمات ہیں جن کی تاریخیں نہیں لگتی ہیں. آپ کا خیال ہے سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے؟ ان میں سے ایک ان کا ہوگا, یہ ہوگا نا. اب اگر یہ روایت آپ ڈالیں گے کہ اگر آپ کیس کی تاریخ نہ لگے, اگر آپ جس قسم کا فیصلہ چاہ رہے ہیں وہ نہ آئے, تو پھر آپ احتجاج کریں, دھرنے دیں, ساری چیزیں کریں. یہ اس نظام کو تہس نہس کرنے کی بات ہے جو عدالتی نظام ہے. نمبر 1. جہاں تک بات ہے کہ نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں ان کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے. بنیادی طور پر صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. جو آپ نے ایک بات شروع میں کہی, الیکشن کمیشن نے جان چلائی. جب الیکشن ہوتا ہے نا جی, پہلے مرحلے پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نتیجے کا اعلان کرے. ٹھیک, اس کے بعد وہی چیز آر او کے پاس چلی جاتی ہے, پھر ڈی آر او کے پاس جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جاتی ہے جہاں سے وہ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. 4 مختلف مراحل ہیں. لیکن یہاں ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے اپنے سر سے اتارے کہ بھائی, ابھی ہمارے لاسٹ ویک ایک رپورٹر نے خبر فائل کی ہے کہ فارم 14 اور 15 کا پتہ نہیں 139 کانسٹیٹوئنسیز کا پورا ریکارڈ ہی نہیں ہے ای سی بی کے پاس. میں الیکشن سے پہلے چیخ کے پاگل ہو گیا تھا. میری تقریریں اتنی پڑی ہیں کہ یہ الیکشن کے دن جب جائیں گے تو یہ ذلیل ہوں گے,
اس لیے کہ الیکشن سے پہلے اتنا اپنے آپ کو انہوں نے الجھا لیا تھا نان ایشوز کے اندر کہ الیکشن کے دن ان کو کامیاب ہونا نہیں تھا. اب الیکشن کے دن جو کچھ ہوا ہے, آر او نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے کیا ہے, جیو, کسی نے بھی کیا ہے, ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بنتی ہے کہ یہ لوگوں کو اس وقت انصاف فراہم کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا اور میرے پاس بے شمار کیسز ہیں کہ جو لوگ الیکشن کمیشن کے پاس امیڈیٹلی لے کر گئے الیکشن کے دوسرے دن کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے جان چھڑائی کہ بھائی الیکشن ٹریبیونل میں بھیجو تاکہ دھکے کھاتے رہے لوگ 4 سال 5 سال ہمارے سر سے اترے, بس یہ انہوں نے. ایک چیز بات سے بات فرمائے گا, حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بھی آگ ہو نا تو اوپر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر دے, بڑھوتی نہ دے اس کو. یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے, آپ ان کو انگیج کرتے, ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیتے, وہاں بٹھا لیتے, ڈائیلاگ کرتے, ہاؤس کے اندر بیٹھ جاتے, سعید غنی صاحب کو ساتھ بٹھاتے, عمران خان کو ساتھ بٹھاتے, مسئلہ حل ہو جاتا, خورشید شاہ کو بٹھاتے. دیکھیں جو الیکشن کے ایشوز ہیں الیکشن کمیشن ہی حل یہ نہیں کر سکتے نا. اور میں ایکٹ آف پارلیمنٹ جو یہ ریفارمز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ ہی نے اپروو کر دیا, پی سی پی نے خود نہیں کرنی. بہت سے ریفارم کی ضرورت ہے, قومی اسمبلی موجود ہے, سینٹ کا فورم ہے, وہاں پر یہ ریفارمز لے آئیں, ہم سپورٹ کریں گے, بلکہ اور بھی بہت سے ریفارم کی ضرورت ہے. دیکھیں آج جو اس وقت قانون ہے, تھم پرنٹ سے ووٹ کی ویریفیکیشن کا کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے. کراچی کے حلقوں میں ہوئی نا 2 نہیں, دیکھیں یہ کورٹ کے آرڈر سے ہوئی نا اس کی, لیکن قانون کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. کورٹ آرڈر پریسیڈنس بن جاتا ہے. جی نہیں, پریسیڈنس تو بن جاتا ہے, لیکن اس کو کون آرڈر کرے گا؟ کورٹ ہی آرڈر کرے گا. اگر پھر آپ کیا ویریفائی کریں گے؟ کیا آپ اس تھم پرنٹ کو کسی ووٹ سے میچ کر سکتے ہیں؟ ووٹ کا بنیادی یہ ہے کہ جب ووٹ گزر گیا اس کے بعد آپ اس کی گنتی کر سکتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کر سکتے آج کے قانون کے مطابق. وہاں پر جب ووٹ دیا جاتا ہے وہاں پر سب کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں, وہاں پر پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے اور عملہ موجود ہوتا ہے. جو ووٹ دے دیا اس شخص نے نشان لگایا. لیکن اس کے 2 حصے ہیں نا, ایک تو وہ ہے کہ مئی 2013 کے انتخابات میں 4 حلقوں کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا, دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں کیا کرنا ہے. آپ انگیج کرتے پارلیمنٹ کے اندر تو شاید مڈل گراؤنڈ کہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں انگیج کیا گیا, کچھ وہاں پر ماحول ذرا گرم ہو گیا, اور بنیادی بات یہ تھی ہم نے کہا کہ آپ بھی یہ 4 حلقے رکھ لیں, ہم 4 حلقے اور دے دیتے ہیں, 8 حلقوں کا موازنہ کر لیں. ہم آج بھی تیار ہیں اگر اس پروگرام میں آتی ہے اس کی قانونی اپنی طور پہ کر لیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے, بالکل کر لیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ از فلی امپاورڈ, تو پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے قانون کے اندر. میں یہی گزارش کر رہا ہوں. قانون میں جو پریزائڈنگ افسر نے فیصلہ کر دیا, ووٹ گزر گیا, بات ختم ہو گئی. آپ بتائیے. نہیں سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بہت ہی ناقص قانون ہے, اور جس کی طرف عباسی صاحب نے اشارہ کیا وہ صرف انتخابی فراڈ کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے. ٹھیک ہے نہیں, انتخابی فراڈ کے مختلف فیفن کی رپورٹ پڑھیں کس طریقے سے دھاندلی کی جاتی ہے, اس کے بے شمار مختلف پہلو ہیں جن کو تبدیل کرنے کی یا ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گفت و شنید اور جماعتوں سے ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو مشترکہ لائے عمل نکلے گا اس میں پی ایم ایل این کی بھی ان سے بھی گفت و شنید کرنی پڑے گی تاکہ قومی اسمبلی میں سب لوگ مل جل کر آگے بڑھ سکیں اور آئندہ انتخابات کو شفاف بنائیں. نہیں صاحب, میں نے فیفن والوں سے بات کی, ان کی رپورٹ بھی پڑھی. وہ فیفن والوں سے وہ سرور باری صاحب اس حد تک تو متفق ہیں کہ مئی 2013 میں جو کچھ ہوا اس میں آر اوز کا رول بڑا کلیئر اچھا نہیں تھا, واضح نہیں تھا. وہاں پر فراڈ ہوا تو کوئی کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا الیکشن کمیشن. لیکن جسٹس طارق محمود صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ٹرائیبیونل سے کیس لڑے بغیر سپریم کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے. سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ریمیڈی دے دے, تو آپ کا کیس کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. آپ سڑکوں کے اوپر نعرے مار سکتے ہیں, قانونی طور پر لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں. میں اس ناقص نظام کی مثال لکھ دیں. 2008 ارے نظام ناقص ہے یا کچھ ہے, لا میں نہیں. 2008 کے ایک الیکشن پٹیشن ہے ہمارے جو قومی اسمبلی کے اس وقت وہ ہمارے نہیں تھے امیدوار, ملک امین اسلم اٹک کے, وہ آج تک فیصلہ ہی نہیں ہوا. وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اٹکی ہوئی ہے, 5 سال ہو گئے ہیں, وہ نئے انتخابات بھی آ گئے ہیں, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں گزارش کر دوں, دیکھیں فلاز بالکل ہیں سسٹم کے اندر, لیکن یہ سسٹم ایوالو ہوا ہے پچھلے 30 سال میں. میں نے 85 میں الیکشن لڑا تھا, 88 میں حالات بہت مختلف ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ کافی ٹرانسپیرنٹ اور کافی نان کنٹروورشل الیکشن ہے, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. آپ کا ہمسایہ ملک ہے, 55 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوا ہے, 55 کروڑ, اور ہارنے والی جماعت نے 2 منٹ نہیں لگائے. جی تو الیکٹرانک ووٹنگ لے آئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بات ختم ہو جائے گی. ہیویلی ڈاکیومنٹڈ ہمارا آپ آن ایئر کمٹ کر رہے ہیں تینوں جماعتیں کہ آپ سب جماعتیں بیٹھیں, یہ ضروری ہے, اس ملک کے لیے ضروری ہے. الیکٹرانک ووٹنگ کا پروسیس لے آئیں,
अभी 4 साल पड़े हैं ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। PMLN सपोर्ट करती है PMLN कि मैं जो मेरी उसमें ताकत है, मैं आज जाती राय दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ PMLN बिल्कुल उसको सपोर्ट करेगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सईद गनी साहब, लास्ट सेगमेंट है, तो ये फरमाइए कि मसले का हल क्या है? कोई निज़ाम अबतरी की तरफ चले जाए, सड़कों पे मुजाहरे हो, काफ लीग भी साथ खड़ी होगी, कल को दूसरी जमातें भी आ जाएंगी, तो हुकूमत से दो हाथ कर लें। एक मसला जो PTI का है ना, देखिए इसका कोई मुश्किल नहीं है, इसके अंदर ये हल हो सकता है। हल का तरीका ये है कि इनकी जितने मुकदमात हैं उनकी हेयरिंग हो, और जो भी जजमेंट आती है, ज़रूरत नहीं कि सारे इनके हक में ही आए, जो फैसला आता है अगर उन फैसलों के नतीजे में बाई इलेक्शंस होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये कानून में गुंजाइश मौजूद है, कोई हारेगा कोई जीतेगा वो ठीक है। और अगर उसके मतलब यहाँ तक कि अगर 100 सीटों में बाई इलेक्शन हो जाए ना, तो भी कानून में उसकी गुंजाइश है, कोई बुरी बात नहीं हो सकता है, ये करवा सकते हैं। लेकिन जो रिफॉर्म्स की बात है उसको अलग से रखना चाहिए, और रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से करने चाहिए, और कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का भी दिमाग ख़राब ना हो। देखिए पिछली दफ़ा हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लेट गया था, बकरी बन गए थे बिल्कुल, हालांकि आईनी तौर पर वो इतने ही बाख्तियार हैं जितना सुप्रीम कोर्ट है। इंडिया में आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने तो किसी अखबार में पढ़ा था कि जो इनका एक रिटायर्ड था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका पूरा इंटरव्यू था, उसने बुक लिखी है पूरी, इस पे वो कहता है कि हमारे यहाँ अदालत को जरूरत नहीं है कि मदाखलत करे हमारे मामला के अंदर। यहाँ तो अदालत के कहने पे चल रही थी। मैं यहाँ एक बीपर लेना, मैं एक इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त भी सर्विंग मेंबर हैं उनकी स्टेटमेंट बताने लगा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि जब पोलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि जुडिशरी की निगरानी में इंतखाबात कराएं, तो हम उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास गए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त वो बनाया हुआ था जुडिशल पॉलिसी में कि हम ये इलेक्शन कमीशन में नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा एक शर्त पे दूंगा, ROs के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा और पोस्ट इलेक्शन उनके खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं करोगे। ये इस वक्त भी सर्विंग मेंबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनका ये जवाब था। मैं एक पेपर ले लूँ, इरफानुल्लाह मरवा साहब हमारे साथ है। मरवा साहब आपको वेलकम करता हूँ। ये फरमाइए आज आपको क्या शिकवा हुआ कि आपने कहा कि एक हफ्ते में तहफ़्फ़ुज़ात का इजाला ना हुआ तो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बात ये जी कि ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ये गिले शिकवे प्रॉब्लम जो है ये तो 6-7 महीने से चल रहे हैं। और पहले चौधरी निसार साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेजिग्नेट किया था कि ही शुड लुक इनटू दिस एंड मसले हल करें। उस वक्त लियाकत जतोई साहब भी थे, मुमताज भुट्टो साहब भी, सब लोगों के साथ मीटिंगें हुई। मसला है क्या? बहुत सारे मसाइल हैं जी, पर बेसिकली मसला ये है कि सिंध की बारे में जो भी थिंकिंग है, जो भी पॉलिसी है, उसमें सिंध के लोगों को शामिल नहीं किया जाता। तो वो फैसला कौन करता है? ऊपर से आता है। ऊपर से कहाँ से? मतलब इस्लामाबाद से आ जाता है फैसला। अच्छा, हमारा कहना ये है कि जी फैसला करने का राइट पार्टी लीडरशिप को है, बट मुशावरत जो करनी है वो भी लाजमी है। आप बात तो सुने। अब मरवा साहब सर लाइन पे रुकिए, शाहिद खाकान बादशाह से इसका जवाब पूछते हैं। अब साहब फरमाइएगा क्या हो रहा है जी आपकी पार्टी के अंदर? मरवा साहब मेरे बुजुर्ग हैं जी, लेकिन मुझे हकीकत से उनके शिकवे का इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन उनकी कुछ कंसर्न्स हैं जो एड्रेस होनी चाहिए। ये बुनियादी बात है। सियासत में गिला शिकवा अपनों से ही होता है, तो मुझे वैसे आजकल हो क्या रहा है कराची के अंदर? कल अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंटरव्यू था और उन्होंने ओपनली, कभी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ओपनली ये चीज़ आज तक इजहार नहीं की। सारी दुनिया कहती थी कि गवर्नर साहब के और इनके तल्लुकात बड़े बिगड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई थी, वहाँ MKM के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा और गवर्नर साहब आराम से बैठे सुनते रहे। तो आज आपकी जमात का बंदा भी वही शिकवा कर रहा है। क्या हो रहा है पार्टियों में? ये जमहूरियत का हिस्सा है कि जब पार्टी के अंदर ऐसे डिसेंट की गुंजाइश मौजूद हो तो अच्छी बात है। बट लेकिन मैं यकीनन जो मरवा साहब ने बातें उठाई हैं उनका अजाला ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है उन्होंने आज ऑन एयर कर दी ये बात, तो पार्टी इसका नोटिस जरूर लेगी। मरवा साहब लास्ट क्वेश्चन, आपका अगला लाहेअमल क्या है? क्योंकि मियाँ साहब की तो मर्जी है, वो 6 महीने पार्लियामेंट भी नहीं जाते, 6 महीने हो सकता है आपकी बात ही ना सुने, फिर क्या करेंगे? देखिए हमारी तरफ से बदनीयती अगर होती ना तो आज ही ऐलान कर देते कि भाई जो हम ये कर रहे हैं सही। हमने 8 दिन के ये बात क्यों की? 8 दिन की बात इसलिए की है कि जो हमारे मसले मसाइल हैं वो बड़ी आसानी से हल हो सकते, प्रोवाइडेड को बात सुनने के लिए तैयार हो जाए।
اور اگر بات ہماری سن لی اور مسئلے مسائل حل ہو گئے تو ہم تو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ پارٹی چھوڑے. بٹ اب پبلک اس چیز کو کیوں کرنا پڑے؟ کیونکہ پرائیویٹلی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وی ہیو نو ایکسیس ٹو دا پرائم منسٹر. وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ تھرو ٹو ہم. دیر از نو وے دیٹ ون کین ڈسکس اینی تھنگ ود ہم. لیڈ ول ناٹ ڈسکس. دیر از نو وے ون کین ایون سی ہم. سر پارلیمنٹ میں لوگ نہیں دیکھ سکتے سر، 6 ماہ نہیں جاتے وہ. کیا کرے پھر؟ درست کہہ رہے ہیں. عرفان اللہ مروت صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویسے ایک چیز بھائی صاحب فرما دیجیے، پرائم منسٹر اتنا پارلیمنٹ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا. الیکٹڈ پرائم منسٹر کی اسٹرینتھ ہوتی ہے پارلیمنٹ. جب حکومت ہوتی ہے مصروفیات ضرور ہوتی ہیں. انہوں نے کچھ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں زیادہ اٹینڈ کریں گے تو شاید شکوے کم ہوں گے. میرا خیال ہے اس میں وہ نوٹس لیں گے. اور پہلے 7 ماہ کے وقفے سے آئے تھے، اس دفعہ 3.5 ماہ کے وقفے سے ہیں، تو 50% بیٹر پرفارمنس ہے. نیکسٹ ٹائم بیٹر دیکھیں وہ ہر وقت اویلیبل ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو. لیکن آپ دیکھ لیں کتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں. پھر جو ملکی مسائل ہیں یقیناً دن میں گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں، تو شکوے ہمیشہ رہتے ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ شکوہ سیاست میں اپنوں سے ہی ہوتا ہے. نعیم صاحب، آپ نے جو پارٹیز کے ساتھ مشاورت کا عمل ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ سوچا ہے کبھی کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں؟ اکٹھے پروٹیسٹ کر رہے ہو آپ بھی اور الطاف حسین صاحب. نہیں، یہ جو ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کوئی جلسہ جلوس نکالنا نہیں ہے. وہ آپ نکال دیں ابھی تو آپ کو بھی نکالنا. نہیں، یہ جو صلاح مشورے مختلف پارٹی میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے اور بھی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کر کے قومی اسمبلی میں اس کو پیش کرنا، تاکہ ایک ایسا قانون عوام کے سامنے آئے جس میں یہ انتخابی عمل جو ہے یہ مکمل طور پر شفاف ہو. مولانا فضل الرحمان سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیمونسٹریشن وغیرہ. مولانا فضل الرحمان سے مل لیں گے. مولانا فضل الرحمان بھی ایجنڈا پر ہیں. تمام پارٹی سے مشاورت ہوگی. سعید غنی صاحب، پروگرام کے اینڈ پہ آ گئے. آپ نواز شریف صاحب کو کیا کہیں گے کہ وہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، ٹی ٹی پی کا آپس میں آج کل نئی کہانی چل رہی. فضل اللہ نے ایک آرڈر آج پاس کیا، اس کی ویڈیو آئی ہے. دوسرے گروپ نے کہا ہم نہیں مانتے. تو دیز آر گڈ اپرچونیٹیز. میرے خیال میں اسٹیٹ کو جہاں پہ ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے وہ یہ. میں نے آج بھی سینٹ میں یہ بات کہی کہ ایک تو میاں صاحب کو اپنا بات کرنی چاہیے. وہ بالکل بہت ہی خاموش رہتے ہیں، مطلب بات ہی نہیں کرتے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں کوئی روز جا کے اپنے لیڈر سے پوچھتا نہیں کہ مجھے کیا بات کرنی ہے. وہ بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہیں سے لیتے ہیں کہ جب میں کیا بات کرنی ہے، پالیسی کی، پارٹی کی پالیسی ہے کیا. میاں صاحب خاموش ہے تو اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کیبنٹ میں بھی نہیں پتہ لوگوں کو بات کیا کرنی ہے. جس طرح جیو کے مسئلے پہ ڈیفینس منسٹری نے جو ہے کمپلینٹ بھیجی اور انفارمیشن منسٹری کوئی اور بات کر رہی ہے اور انٹری منسٹری کوئی اور بات کر رہی ہے، تو ان میں تضاد ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ کنفیوژن دور کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ایشوز ہیں ہمارے پاس، ٹیررزم ہے، پولیو کا مسئلہ ہے، انرجی کرائسس ہے، اکنامی کی حالت بری ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے اور ہم لگ گئے ہیں دوسرے چکروں میں کہ جی جب صبح سے شام تک بیٹھے ہیں کہ دوسرے معاملات ایسے ہیں جو ایشوز ہی نہیں ہیں. اب جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ آسانی سے ریزالو ہو سکتا ہے. اب گورنمنٹ کو خود بلا لینا چاہیے، بھائی بتائیے کہ کیا کرنا ہم نے. تو ان کی شاید وہ جو پوری کمپین چلانے وہ بھی رہ جائے گی. اچھا بھائی صاحب، بالکل پروگرام کے اینڈ میں 2-3 مسئلوں کی طرف آپ کا توجہ چاہوں گا. جو اس وقت جیو ورسز آئی ایس آئی سچویشن ہے، اٹ از ڈائریکٹلی جیو ورسز آئی ایس آئی. میں اس کو اور نام نہیں دوں گا، ایسے ہی سچویشن ہے. جو حق اور خلاف والی ڈویژنز ہیں اس کو بھی لوگوں نے یہی تعبیر کیا ہے کہ ایک نے اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے لی ہے، دوسرے اینٹی طرف چلا گیا. میرے خیال میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی بااختیار ہوتی ہے، معاملات کو حل کرنے میں بھی ایکٹیولی رول پلے کر سکتی ہے. کتنا پرو ایکٹیولی آپ آگے بڑھیں گے؟ پرو ایکٹیولی تو نہیں بڑھ سکے، ابھی کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں کہ معاملات کول ڈاؤن ہو جائیں اور لڑائی نہ آگے بڑھ جائے. میں یہاں بیٹھ کے ایک فتویٰ پاس کروں، یہ کل دوسرا فتویٰ، وہ تیسرا فتویٰ، اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ، اس میں دو مسئلہ ایشو نہیں ہے کہ دو فریق اس میں موجود ہوں، بدقسمتی سے ہو گئے ہیں. اس بات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت اپنا رول اس میں پلے کرتی رہی ہے. اب شاید اس کو زیادہ ویزیبلی اور زیادہ ایکٹیولی کرنا پڑے گا. کیا آپ لوگ انتظار میں نہیں رہے کہ ٹھیک ہے خود ہی لڑ لوٹ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں دیکھیں اس میں کوئی انتظار افورڈ نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ شاید خیال تھا کہ کچھ رسپانسبل بیہیویئر ہوگا جس کی کمی مجھے نظر آتی ہے. رسپانسبلٹی کے اوپر سٹریس ہے نا جی. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ رسپانسبلٹی والے ایشوز یا ویکنیسز کو آپ ڈسکس کریں. رسپانسبل بیہیویئر دونوں جو اس میں جو فریق بن گئے جن کو فریق نہیں ہونا چاہیے، اب رسپانسبل بیہیویئر کی ضرورت ہے. نعیم صاحب، کیا آپ کی جماعت کو بھی تھوڑا سا ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کرنی چاہیے کہ چینل کی بندش اور کسی ایشو کے اوپر پروٹیسٹ، اس کو دو علیحدہ ایشو کے طور پر پورٹری کرے؟ نہیں، یہ تو دونوں چیزیں ایک ہی مسئلے کے دو پہلو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ، اور مجھے تو یہ بات بھی پتہ چلی ہے باقاعدہ کہ
یہ جو 8 گھنٹے تک عائشہ پر الزامات لگائے گئے، یہ صرف ایک شخص کی خواہش تھی جو اس وقت ملک میں نہیں ہے. اس کی خواہش پر 8 گھنٹے تک ISI کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی صورتحال ہے، اور باسی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، اور آپ نے بھی کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کرے. کلوزنگ. دیکھیں یہ میں نے تو پہلے ہی کہا نا، حکومت اس پہ بالکل کنفیوز ہے، اور ان کو امیڈیٹلی اگر یہ چاہتے ہیں نا شاید یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے. میرا خیال ہے پہلے 10 منٹ میں حل ہو جاتے، لیکن یہ ان کی اپنی سستی کی وجہ سے، یا شاید انٹینشنل تو میں نہیں کہوں گا، لیکن شاید سچویشن کی گریوٹی کو سمجھ نہیں سکے یہ. اور اب بھی یہ ذمہ داری انہیں کی بنتی ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے گلے میں ان کے پڑنے سارے مسئلے. میں گزارش کروں گا، حکومت میں فریق نہیں بننا چاہتی. فریق نہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں بھائی، اس لیے اس کو اس کانٹیکسٹ میں ISI آپ کا ادارہ ہے. ویسے اب آپ کا رول اس میں اس کو ڈیفیوز کرنے میں ہونا چاہیے، تناؤ بڑھنے نہ دیں جس میں اخیر میں یہ پتہ چلے کہ سارا دباؤ آپ کے اوپر. جی بالکل بالکل. ابھی تو سچویشن ایسی آ گئی، میں نے پہلے کہا ہے آپ کو، ابھی پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز میدان میں نظر آ رہی ہیں. جو آپ سچویشن 10 منٹس میں ڈیفیوز کر سکتے تھے، اب آپ کو شاید اس میں 10 ہفتے لگے ڈیفیوز کرنے. یقیناً مشکلات ہیں اس میں، لیکن انشاءاللہ حکومت ہی حل کرے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب، نعیم الحق صاحب، سعید غنی صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.